محترم بھائی اور دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اس کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سائنسدان آ جائے اور بادشاہ آ جائے، وزیر آ جائے، اور دنیا کا کوئی فلاسفر آ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر وہ ساری انسانیت کا نمونہ نہیں بن سکتا، اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت جو صدی در صدی گزرنے کے بعد بھی وہ نمونہ نہیں بن سکتے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی آپ علیہ السلام کی زندگی میں رکھی ہے کہ آپ کی زندگی کی طور طریقے وہ انسانیت کے لیے ایک رہبری کا کام دے سکتے ہیں۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی مبارک زندگی، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا ترکتکم علی ملۃ البیضاء، کہ میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، ایک روشن ملت پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسے ہی روشن ہے جیسے کہ اس کا دن روشن ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی زندگی سے آپ رہبری لینا چاہیں گے، وہ دن کی روشنی کی طرح آپ کو رہبری مل جائے گی، اور رات کے اندھیروں میں، رات کی تنہائیوں میں اور رات کی نیند میں بھی آپ اس سے رہبری لینا چاہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ یہاں تک کہ کسی نے خواب دیکھا ہے نیند کے اندر، تو نیند میں دیکھی جانے والی چیز بھی آپ علیہ السلام کی زندگی سے اس کی رہبری مل جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ فجر کے بعد پوچھا بھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنا خواب خود ذکر فرمایا اور اس خواب کی تعبیر بھی ذکر فرمائی۔ تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر انسان کے لیے، وہ غریب ہو اور وہ امیر ہو اور وہ نایا ہو اور وہ حاکم ہو، آپ نے اپنی زندگی میں ایسی رہبری کا نظام چھوڑا ہے کہ وہ انسان آپ علیہ السلام کی زندگی سے وہ رہبری دے سکتے ہیں۔ پچھلی جمعے کے اندر ایک حدیث بتائی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کوئی کسی قوم کا عزتدار آدمی آ جائے تو تم اس کو عزت دو اور اس کا احترام کرو۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کے اندر، صحابہ کی موجودگی کے اندر
ایک قوم کا سردار آیا، آپ علیہ السلام نے ان کو عزت دی اور ان کے لیے جگہ بنائی اور ان کو ایک مقام بخشا، ورنہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کون سردار بن سکتا ہے کسی کا؟ آپ علیہ السلام کی عزت کے مقابلے میں کون عزت دار بن سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ایک سبق دیا۔ آج کی دنیا کے اندر اگر کوئی 18ویں گریڈ کا افسر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی 18ویں گریڈ کا افسر آ جائے یا ریٹائر افسر آ جائے تو وہ عزت دینے کو تیار نہیں۔ گریڈ کے علاوہ کوئی انسان بڑے سے بڑا عزت دار آ جائے، آج کی دنیا اس کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کوئی عزت دار آدمی آ جائے تو تم اس کا اکرام کرو، اس کو عزت دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک، دوسروں کے لیے اس معیار کو پسند کرو جو معیار تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے اس معیار کو، اس چیز کو پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ اب یہ آپ علیہ السلام نے کیسی انسانیت کی خدمت کی ایک عجیب آپ علیہ السلام نے رہبری دی کہ انسان دوسروں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور جس چیز سے خدمت کرنا چاہتا ہے کیا وہ اپنی ذات کے لیے پسند ہے؟ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو پسند کرے گا، لہذا دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو اور چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ظالم کو بھی بھائی کہا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو اور چاہے وہ مظلوم ہو۔ یہ جو ہے وہ الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کے، کہ آج کی دنیا کفر جو ہے وہ ان باتوں کی جو ہے اپنی مجلسوں کے اندر بیان کرتی ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے ظالم کو بھی بھائی کہا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ ایسا ارشاد ہے کہ انسانی زبان سے یہ الفاظ نکلنا مشکل ہے، یہ وحی کا علم ہے، یہ نبوت کا علم ہے، اور یہ آپ کے کریمانہ اخلاق ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیاں انسانوں کو بتاؤں، اور مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے معیار انسانوں کو بتاؤں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کی بلندی کیا ہے، اخلاق کا معیار کیا ہے، اور اخلاق انسان کو کہاں تک کرنے چاہیے، یہ آپ علیہ السلام کے ان فرمان کے اندر بہت بڑی روشنی ہے۔
یہ وہ کریمانہ اخلاق کی باتیں ہیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، اور احب للناس ما تحب لنفسک، احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے اس چیز کو پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ اور ایک بات آپ علیہ السلام نے اور فرمایا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کے اندر جو ہے کسی کو تکلیف دینا یہ بھی نہیں ہے، اور کوئی آپ کو تکلیف دے یہ بھی اسلام کے اندر نہیں۔ دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ کسی کو تکلیف دینا اسلام کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو ایسا بنا دینا کہ لوگ آپ کو تکلیف دے یہ بھی اسلام کے اندر نہیں۔ لہذا یہ اسلام کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ عبادات کے بعد سب سے بڑا حکم جو ایک انسان کو ہے، ایک انسان فرائض پورے کر رہا ہے، اعمال پورے کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اب اس کو کیا حکم ہے؟ اب تو کوئی حکم نہیں ہونا چاہیے، اپنے فرائض پورے کر رہا ہے اور عبادات پوری کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو بتایا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے حکم۔ اب ایک آدمی عبادات کر رہا ہے لیکن عبادات سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ بھی اسلام کے اندر نہیں، یہ اسلام کے اندر نہیں۔ اپنی ذات سے تو کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ یہاں تک ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کوئی عمل نہ کر سکوں، فرائض کے بعد کوئی عمل نہیں کر رہا اور کسی کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، کسی کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تم جو ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، بس اب تم بالکل ضعیف ہو چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو، اور تم اور باری خدمت اور عبادات نہیں کر سکتے، تو اب کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آپ علیہ السلام کا لایا ہوا خوبصورت اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ لا ضرر ولا ضرار اسلام کے اندر نہ کسی کو تکلیف دینا ہے اور نہ کسی کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جو آئے وہ آپ کو تکلیف پہنچا جائے، یہ نہیں، ضرر بھی نہیں ہے، آپ نے کسی کو تکلیف دینی بھی نہیں، اور کسی کو گناہگار بھی نہیں کرنا کہ وہ آپ کو خواہ تکلیف پہنچائے، یہ اس کو گناہگار کرنے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ حضور علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کی وہ باتیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر آپ نے کیسے دشمنوں کے ساتھ آپ نے سلوک کیا، کیسے جنگیں آپ نے کی، اور جنگوں کے اندر کیسے دشمنوں کی رعایت کی، اور فتح مکہ کے موقع پر کیسے معاف کیا۔ یہ ایک چیز تھی جو کافروں کے ساتھ تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی گناہگار امتیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ اگر کسی نے کوئی گناہ کر دیا تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی مجلس کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کی اجازت دے۔ اب صحابہ کی مجلس ہے،
इमाम उल अंबिया की मजलिस है, जहाँ ईमान की बातें होती हैं, तक़वे की बातें होती हैं, जन्नत की बातें हो रही हैं और तसव्वुफ की बातें हो रही हैं। वहां एक आदमी आकर जिना की इजाजत मांग रहा है। अब एक आम बुजुर्ग वली के दरबार के अंदर कोई ऐसा कहे तो कैसा कबीर समझा जाता है और उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। लेकिन ये आप अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर मजलिस का क्या मेयार था और मजलिस के अंदर क्या हुस्न सलूक था। आपने उसको फरमाया कि उज़्न मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। अब ऐसा आदमी आमतौर पर तसव्वुर में यह आता है कि ऐसे आदमी को दो चार लगाकर उसको मजलिस से उठा दिया जाए। तो हुजूर की मजलिस के अंदर तुम ज़िना की इजाजत मांग लो, तो आप अलैहिस्सलाम जो है वो उसको कह रहे हैं कि उज़्न मिन्नी, मेरे करीब हो। आप उसको अपने करीब फरमाया और फिर आपने उनको बड़े शफीकाना अंदाज से उसको नसीहत की कि भाई देखो, इसी तरह जो है लोगों के घरों के अंदर भी, तो तुम्हारे घरों के अंदर भी माएँ और बहनें हैं, क्या तुम पसंद करोगे उनके साथ कोई बुराई करे। तो आपने एक एक रिश्ता गिनवाया, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता। दोनों का या रसूलल्लाह, मैं ऐसा नहीं पसंद करूंगा तुमके। उन्होंने फरमाया लोग भी ये नहीं चाहते कि उनकी जो है रिश्तों के साथ कोई बुराई करे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसके कल्ब अतहर के ऊपर, उसके कल्ब के ऊपर अपना हाथ फेरा और फिर आपने उसको दुआ दी, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बहु, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु, या अल्लाह इसके दिल को पाक कर और इसको जो है गुनाहों से महफूज फरमा। आपने उसको दुआ दी। और नौजवान कहते हैं कि उसके बाद मेरे नजदीक जो है ज़िना से बढ़कर कोई चीज ही नहीं थी। इतनी नफरत उसके दिल के अंदर ज़िना की बढ़ी। चंद ही लम्हों के अंदर वो इजाजत मांग रहा है। वो किस कैफियत के अंदर होगा कि वो इजाजत मांग रहा है नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का वो अंदाज कि जिस अंदाज से आपने उसको नसीहत फरमाई, आपने उसको कहा कि करीब हो जाओ, उज़्न मिन्नी, मेरे करीब हो जाए। और फिर आपने उसके दिल के ऊपर हाथ रखा, ये दूसरा आपने अंदाज बनाया। और फिर तीसरा आप अलैहिस्सलाम ने उसको दुआएं दी, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु, आपने उसको दुआ दी। तो ये अंदाज था आप अलैहिस्सलाम का आपकी मजलिस के अंदर, जहां बड़े बड़े तक़वे वाले लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिद्दीकीन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शुहदा बैठे हुए हैं, सालिहीन बैठे हुए हैं, और वहां अगर कोई ऐसा आदमी भी बैठा हुआ है तो आप अलैहिस्सलाम को उसके साथ क्या सर, वो ज़िना की इजाजत मांग रहा है और आप अलैहिस्सलाम उसको कह रहे हैं कि करीब। अब ऐसा हमारी निगाहों के अंदर ऐसा आदमी की क्या औकात होगी। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की निगाह ऐसी नहीं। ये थे हमारे नबी की मजलिस। एक शख्स आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ताहिरनी, आप मेरे ऊपर हद लगाएं, मुझे पाक करें, मैंने बुराई की है। आप अलैहिस्सलाम मुंह मोड़ रहे और फिर उसे दूसरी दफा कहा, आपने फिर जो है तवज्जो नहीं दी, उसने तीसरी दफा कहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर तवज्जो दी कि वो अपने गुनाह का इजहार कर रहा है और आप अलैहिस्सलाम मुंह मोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये चला जाए, अल्लाह के साथ मामला कर ले, क्योंकि मेरे सामने इकरार करेगा और 4 दफा इकरार, ये 4 गवाह, तो उसके ऊपर हद जारी करूंगा। और हुजूर नहीं चाह रहे कि उसके ऊपर हद जारी हो जाए, हुजूर चाह रहे हैं कि वो चला जाए, वो तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले।
تو آپ علیہ السلام توجہ نہیں کر رہے، برائی کی بات پر ایک جو ہے صحابی نے کوئی سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ لا تسألونی عن الشر واسألونی عن الخیر، مجھ سے برائی کی باتیں مت پوچھا کرو، شر کی باتیں، فتن کی باتیں، برائی کی باتیں وہ مجھ سے نہیں پوچھا کرو، مجھ سے خیر کی باتیں پوچھا کرو، بھلائی کی باتیں پوچھا کرو۔ تو آج ہمارا جو ہے معاشرہ کیا ہو گیا، حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر جہاں آپ ایک قاضی کا درجہ رکھتے ہیں، آپ قاضی کا درجہ رکھتے ہیں، آپ خلیفہ کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی جو ہے وہ قانوناً جرم کا اقرار کر رہا ہے، شرعاً اور قانوناً، تو آپ علیہ السلام اس کا اقرار سننے کو تیار نہیں۔ اور آج جو ہے ہمارے میڈیا نے وہ عورتوں کے ہاتھ میں مائک دے دیے اور جا کر زنا کے مجرم سے پوچھتے ہیں، ہاں پہ بتاؤ بھائی کیسے زنا کیا ہے، اب بتاؤ۔ اس سے بڑی تو کم عقل کی بات ہوگی کہ عورت جا کر جو ہے وہ مرد سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ بھائی تم نے کیسے گناہ کیا، مجھے تفصیلاً بتاؤ۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ حضور کی امت جو ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان جب گرتا ہے وہ ساری قوموں سے نیچے گر جاتا ہے۔ آپ ایسا مائک آپ ہندوؤں کے اندر نہیں دیکھیں گے، ایسا مائک آپ عیسائیوں کے اندر نہیں دیکھیں گے، وہ جا کر پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ زنا کیسے کیا۔ ایسا مائک آپ جو ہے یہودیوں کے اندر بھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جب امت محمدیہ گرتی ہے تو وہ یہود، نصارہ، ہندو، مجوسوں سے نیچے گر جاتی ہے کہ عورتیں جا کر پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ تم نے زنا کیسے کیا ہے۔ بچے سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ برائی کیسے کی۔ بھئی ایک آدمی نے ایک علاقے کے اندر گناہ کیا ہے، وہ قانون جانے ان کو سزا ملے گی، معاملہ چھپا رہ جائے گا، اس نے کوئی گناہ کر لیا، غلطی ہو گئی، لیکن آپ پوری دنیا کے اندر اس کو رسوا کر رہے ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے اندر اس کو پردے ڈال دیتے، اور آپ اس کو جو ہے پوری دنیا کے اندر رسوا کر رہے، پوری دنیا کے اندر رسوا کر، اور رسوا کرنے والی کون ہے؟ وہ عورت ایسے کبھی سوال کر رہی جو عقلاً ایک چیز تسلیم نہیں کر رہی، شریعت بھی تسلیم نہیں کر رہی، عقل بھی تسلیم نہیں کر رہی۔ آج امت محمدیہ کی عورتیں وہ کام کریں۔ جب یہ ام عائشہ کی تربیت سے اور ام فاطمہ کی تربیت سے یہ نکلیں گی تو یہ گھٹیا کردار کے اوپر یہ آ جائے گی، اس نے جو کیا آپ کیا کر رہے ہو؟ لہذا آپ علیہ السلام والسلام وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ طاہرنی، آپ مجھ پہ حد لگائیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے، پھر حضور نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھائی یہ مجنون تو نہیں ہے؟ مجنون کی عالم کے اندر کوئی اقرار کر رہا ہو، پھر پوچھا کہ اگر اس نے شراب تو نہیں پی کہ نشے کے اندر ہے، برائی کا اقرار کر رہا، تو پھر جا کر جب فرمایا کہ اب میں مجبور ہوں، جب اس نے اقرار کر لیا ہے، 4 دفعہ مجلس کے اندر اقرار کر لیا ہے، اب آپ نے فرمایا کہ اس کو حد لگا۔ یہ آپ علیہ السلام کا گناہگاروں کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص نے کسی گناہ کا اعتراف کیا، حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر اس کو پیچھے کر رہے ہیں، مت بتاؤ حضور کو، جاؤ جا کے توبہ کرو۔ یہ تھا مدینہ منورہ کا ماحول، کسی کے گناہ کے ڈرتے نہیں ہوتے تھے، کسی کو رسوا نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے کا اسلام یہ تھا۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی بتاؤ جس نے کسی صحابی کو رسوا کیا ہو، ایک صحابی بتاؤ۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تو اب پورے مدینہ کے اندر ایک بات چل رہی ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟
تو کم سے کم جو ہے ایک شہر کے اندر چلی 200-400 بندہ تو اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے. ایک بات پھیلی بھی ہے تو پورے صحابہ کی جو ہے جماعت کے اندر صرف 3 صحابہ کی زبان پھسلی ہے. صرف 3 صحابہ، سب کی زبانوں کے اوپر اللہ کا خوف جاری. اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف. کسی کی زبان نہیں چل رہی. حضرت مصطفیٰ ان کی زبان پھسل گئی، حضرت حسان ان کی زبان پھسل گئی. انہوں نے اس کی بنیاد نہیں رکھی تھی، بنیاد تو عبداللہ ابن ابی نے رکھی تھی، لیکن چلتے چلتے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے، یہ کہہ دیا. اب کتنی بڑی صحابہ کی جماعت، اور ان جماعتوں کے اندر صرف 3 آدمی، ان کی زبان پھسلی ہے اور پھر وہ ان کو کوڑے لگے ہیں. کسی کی زبان کے اوپر جو ہے یہ بات جاری نہیں. اور بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ اب منافقین جہاں بیٹھے، ہاں بھائی بتاؤ پھر عائشہ نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی نے کہا کہ سنیں کہ عائشہ نے کیا کیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم یہ کام کر سکتی ہو؟ نہیں میں تو ایسا کام نہیں کرتا. اور پھر صدیق کی بیٹی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی. یہ تھا اس زمانے کے اندر مزاج، اس زمانے کا اسلام یہ تھا، اس زمانے کا اسلام یہ تھا. کسی کی کوئی صحابی مثال بنا دے، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. میرے زمانے کی عبادات، میرے زمانے کے اخلاقیات، میرے زمانے کے اثار اور ہمدردیاں آپ کو پھر کبھی دنیا کے اندر نظر نہیں. یہ تھی بہترین زمانہ، یہ چیز تھی. عبادات تو اب بھی چل رہی ہے، عبادات تو اب بھی چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دینا. اپنی ذات سے کسی کو رسوا نہ کرنا. آج ہمارا معاشرے کا حال ایسا لگتا ہے کہ جیسے جانگلیوں کا معاشرہ، جنہوں نے کچھ نہیں کہہ دیں ہم فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہیں، ہمارے پاس فلاں ڈپلومے ہیں، فلاں ڈگری ہیں. یہ انسانی زندگی ہوتی ہے جو تم نے اپنائی. اور لکھ کر بھی تمہاری جانگلیوں جیسے انداز ہے. کیا پڑھا ہے؟ اس کی پڑھائی کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دفعہ آپ کی مجلس میں اقرار کیا گیا، آپ نے منہ موڑ لیا. آپ نے بات سننے کو جو ہے 2 آدمی گلی میں بات کر رہے ہو کسی کی برائی کی، تیسرا آدمی گزر رہا ہے، اس نے کان لگا دیے، وہ اپنے قدم جو ہے وہ ایسا کر دیتا، یار پتہ نہیں کی گل، وہ سن کے جائے گا بات. یہ مزاج ہے کہ جہاں برائی ہو گئی وہ سن کے جانی ہے، وہ سن کے جانی ہے، اور باہر جا کر اس برائی کو کرنا ہے. یہ ایک عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اقرار کیا. حضور نے جو ہے 4 دفعہ اس نے اقرار کیا. حضور نے فرمایا کہ میں حج جاری نہیں کر سکتا، تم ابھی جو ہے حاملہ ہو، تو جب بچہ ہو تو پھر آنا. اب حضور چاہ رہے ہیں کہ وہ چلی جائے، یہ توبہ کرنے میرے پاس نہ آئے. اب وہ حمل ہوا، بچہ ہوا، پھر آ گئی. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ کہ جب یہ بچہ جو ہے دودھ چھوڑ دے پھر آنا میرے پاس. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام مراحل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میرے پاس نہ آئے، یہ میرے پاس نہ آئے. اور جب وہ آئی اور حضور علیہ السلام نے حج کے لیے بھیجا تو ایک صحابی نے ناگواری کا اظہار کیا، اس کے اوپر چھینٹے لگے، یہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے اگر پورے حجاز میں تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش ہو. ایسی توبہ جن کے دلوں میں اتنا اللہ کا ڈر ہو کہ وہ ایسی توبہ کرتے ہو. وہ گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کے سارے احکامات جاری کروانے. بھئی آج اس زمانے کے اندر حج کیسے جاری کر رہے ہو؟ حضور کے زمانے میں تو کوئی حج جاری نہیں.
آپ ہاتھ کیسے کاٹ رہے ہو؟ حضور کے زمانے میں تو کوئی ہاتھ کٹا ہی نہیں ہے۔ آپ شراب والے کو کوڑے کیسے مار رہے ہو؟ حضور کے زمانے میں تو کسی کو لوگوں کو اعتراض مل جاتا کہ جو اسلام آپ 14ویں صدی میں چاہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں تو پورا ہوا ہی نہیں۔ تو کسی کو شراب کی حد لگی، کسی کو زنا کی حد لگی، کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے۔ ایک عورت نے چوری کی کسی بڑے خاندان کی، ان کے سفارشی آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ سفارش اللہ کے حدود کے اندر سفارش یہ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ آپ علیہ السلام کی یہ مجلس ہے۔ اب تو جو ہے وہ کہیں یہ ماحول دیکھنے کو مل جائے تو بہت بڑی نعمت کی چیز کہ کوئی زنا کر آ رہا ہے تو حضور اس کا احترام نہیں سن رہے، کوئی زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے، حضور علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ قریب ہو جاؤ، اس کو کہہ رہے ہیں کہ قریب ہو جاؤ۔ ایسی شفقتیں اور ایسے اخلاق اور ایسا انداز یہ تو کسی انسان کی مجلس کے اندر نہیں مل سکتا۔ یہ ایک نبی ہو سکتا ہے اور پھر وہ امام الانبیاء ہی ہو سکتا ہے اور وہ رحمت للعالمین ہی ہو سکتا ہے کہ جو یہ انداز پانا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھو، آج کل کے لوگوں کی زندگیاں دیکھ رہے ہو، جن کی زندگیاں انتہائی انسانیت سے گری ہوئی ہے۔ آج کی عورتیں وہ آج کی بے حیا عورتوں کو دیکھ کر اپنا انداز اپنا رہی ہیں۔ بھئی یہ دیکھنے کی عورتیں ہیں، اس کو ان عورتوں کو تو عورت کہنا بھی عورت کی توہین ہے۔ جو اس انداز تک پہنچ چکی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہی ہیں مرد سے کہ بھی آپ نے زنا کیسے کیا، ذرا تفصیل بتاؤ۔ ایسا آج سے 100 سال پہلے آپ کسی عورت سے یہ توقع رکھ سکتے تھے کہ وہ اس طرح ساری دنیا کے سامنے کسی سے سوال کرے؟ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہمارے پاس سامنے ایک ہی نمونہ ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ میں مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے میں انسانیت کو بتاؤں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ نماز تو کوئی بھی آپ کو دکھا دے گا، نماز تو کوئی بھی پڑھ کر دکھا دے گا، لیکن اخلاق کے وہ معیار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں کو دکھا سکتے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس لیے آج ہمارے جتنے بھی اخلاقیات بگڑے ہیں، ہم نے کفر کی زندگیوں کو دیکھا، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، مختلف سوسائٹیوں کے اندر ہم نے کفر کا مزاج دیکھا اور وہ ہم نے اپنانا شروع کر دیا۔ ہمیں اپنے نبی کا مزاج دیکھا، ہمارے نبی کیسے تھے، وہ گناہگاروں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، نیکوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، کافروں کے ساتھ کیا سلوک تھا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ یہ آپ کی پوری زندگی ایک گلدستہ ہے، وہ گلدستے جو ہے آج ہم نے بکھیر دیے اور اس کی شاخیں بکھر گئی اور آج کفر کے مزاج کے اوپر جو ہے وہ ہم، اس لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی پر اور کفر کی زندگی کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ صرف آج امت یہ کام کر لے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کفر کی زندگی کو دیکھنا چھوڑ دے اور اپنے نبی کی زندگی کو سننا شروع کر دے، تو پھر بھی بہت بڑے نقصان سے یہ بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کیا۔